جی ناظرین السلام علیکم۔ آج میری خوش نصیبی ہے کہ فیصل آباد میں واک کرتے کرتے ایک پارک میں مجھے ڈاکٹر حنیف ملک صاحب مل گئے، جو اپنے نام کے ساتھ ایک بہت بڑی اتھارٹی ہیں اور انہوں نے طب میں بہت سارا نام کمایا ہے اور بہت سے کاؤنٹلیس جو مریض ہیں ان کے ہاتھ سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ تو آئیں آج کچھ باتیں ان سے کرتے ہیں تاکہ ان باتوں کی وجہ سے جو مریض جس مرض میں مبتلا ہے اس کو اس میں بہت زیادہ ہیلپ مل جائے۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ واک کر رہے ہیں؟ جی بالکل جی، آپ کو پتہ ہے آج کل موسم جی اس طرح کا ہے جی کہ اپنا اس میں گھومنا چاہیے، جی کیونکہ ہم جب گھومتے ہیں نا سردیوں میں، خصوصاً دھوپ کا وقت ہو، تو وٹامن ڈی ہمارے باڈی کو ملتی ہے جس کی ہم پراپر طریقے سے لے نہیں سکتے سردیوں میں، تو اس کا ہماری ہڈیوں کو بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ چلے یہ آپ نے اچھی بات شروع کر دی، چلے ہم گھومنے سے ہی بات سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ واک جو جس کا آپ نے ذکر کیا وہ کس عمر میں زیادہ بہتر رہتی ہے اور کب کب کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی، جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے نا، ویسے ویسے واک کی ضرورت آپ کو زیادہ پڑتی ہے۔ اچھا، کیونکہ ہماری جو بونس ہیں، ہڈیاں ہیں، خصوصاً ہمارے جو جوڑ ہیں، ان کو حرکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ اگر ہم جوڑوں میں درد ہے یا گنٹھیا کا جیسے مرض ہوتا ہے یا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے ہڈیوں میں، جسم میں، تو اگر آپ جب چلتے ہیں تو بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے، دوران خون بڑھتا ہے، تو پھر آپ کی تھکن جو ہے اترتی ہے اور دردوں کا جو ہے خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ جائے کہ ہم اس میں کوئی دوائی لیں، کوئی خوراک ایسی لیں خود کو وارم اپ کرنے کے لیے، گرم کرنے کے لیے، تو صرف واک ہی جو ہے وہی کافی ہے۔ پھر واک کے جو ہیں بے شمار فائدے ہیں۔ آپ دیکھیں سمیر صاحب کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھیں، تو اس میں یہی راز ہے کہ ہمارا جو صحت ہے وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ نماز میں شفا ہے۔ تو اسی لیے ورزش کے بے شمار فائدے ہیں۔ مختصر وقت میں تو میں آپ کو گنوا نہیں سکوں گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ورزش صحت کے لیے بڑی انمول چیز ہے، اچھی چیز ہے، بہت فائدہ مند ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، ابھی آپ نے کہا کہ یہ گھنٹیا کا مرض ہے وہ اس سے دور ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ واک کس مرض کے لیے بہتر ہے؟ دیکھیں جی، سر سے لے کر پاؤں تک، اچھا جتنی بھی ہے، لیکن مین میں آپ کو چیز بتاتا ہوں، آج کل شوگر کا مرض عام ہے، اس طرح ڈپریشن عام ہے۔ جتنی زیادہ آپ واک کرتے ہیں اتنی زیادہ شوگر لیول ڈاؤن ہوتا ہے، اتنا زیادہ بلڈ پریشر کا جو ہے لیول ڈاؤن ہوتا ہے، اتنا زیادہ ڈپریشن ختم ہوتا ہے، اور اتنی زیادہ جو ہے آپ کے اندرونی جو آرگنس ہیں وہ صحت یاب ہوتے ہیں۔ پھر صبح کی جو سیر ہے اس میں آکسیجن ہم لیتے ہیں، اور آکسیجن جو ہے آپ کو پتہ ہے ہماری باڈی کے لیے کتنی ضروری ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو واک ہے یوزولی یہ دیکھا گیا سردیوں میں بہت زیادہ دھند ہوتی ہے، کیا دھند میں بھی یہ کارآمد ثابت ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے۔ آپ سردی سے بچنے کے لیے جو ہے اپنا لباس ایسا رکھیں کہ آپ کو سردی نہیں لگے، اور آپ واک کریں لازماً، کیونکہ یہ ایسی ایکٹیویٹی ہے جو 24 آور، ہفتے میں 7 دن، مہینے کے 30 دن اور سال کے 12 مہینے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ اور بلکہ ایسے کریں کہ جو لوگ میری یہ سن رہے ہیں، میں سننے والوں کو یہ کہوں کہ اگر آپ ورزش نہیں کرتے، آپ شروع کرنا چاہتے ہیں، تو بے شک سٹارٹ میں آپ 2-4 منٹ کی کریں، ایسے آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں، کم از کم آدھا گھنٹہ تک لے جائیں۔ اور جو لوگ ہیں نہیں واک کرتے، مطلب پارک وغیرہ میں نہیں آتے، تو انہوں نے گھر میں جو ہے ایکسرسائز مشینز رکھی ہوئی ہیں، لیکن ایکسرسائز مشین سے بہتر جو ہے آپ کا جو ہے فزیکلی چلنا، وہ زیادہ فائدہ ہے۔ چلے ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت سی مفید باتیں بتائیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی باتوں سے لوگ بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ تھینک یو سو مچ سر۔